تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 106 اور 107۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو واعرض عن المشرکین وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ ترجمہ: اے پیغمبر، تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے جو وحی بھیجی گئی ہے تم اسی کی پیروی کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان سے بے پرواہ ہو جاؤ۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ ہم نے نہ تمہیں ان کی حفاظت پر مقرر کیا ہے اور نہ تم ان کے کاموں کے ذمہ دار ہو۔ پیچھے آیت نمبر 35 میں بھی یہ مضمون آ چکا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سارے انسانوں کو زبردستی ایک ہی دین کا پابند بنا دیتا، لیکن در حقیقت انسان کو دنیا میں بھیجنے کا بنیادی مقصد امتحان ہے، اور اس امتحان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان زور زبردستی سے نہیں بلکہ خود اپنی سمجھ سے کام لے کر ان دلائل پر غور کرے جو پوری کائنات میں بکھرے پڑے ہیں، اور پھر اپنی مرضی سے توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان لے آئے۔ انبیاء کرام علیہم السلام ان دلائل کی طرف توجہ کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں، اور آسمانی کتابیں اس امتحان کو آسان کرنے کے لیے نازل کی جاتی ہیں، مگر ان سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جن کے دل میں حق کی طلب ہو۔ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے طرز عمل پر مغموم رہتے تھے، اس لیے آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اپنا فرض ادا کر چکے ہیں، ان لوگوں کے اعمال کی کوئی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔